ذکر و مراقبہ کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سالانہ روحانی تربیتی نقشبندی اجتماع کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ مدرسہ کے قیام کے بعد اس ادارہ کی اور ہمارے اجتماعات کی سرپرستی ولی کامل ابن امیر شریعت سید عطاء المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان اور حکم پر ابن امیر شریعت حضرت مولانا پیر جی سید عطاء المحمن شاہ صاحب دام رحمۃ اللہ علیہ مکمل سرپرستی فرماتے رہے، اور میں ساتھ ساتھ اپنے برادر مکرم شیخ الطریقہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب قادری کی معلومات پر یہ بھی اضافہ کرتا چلوں کہ اس ادارے کا قیام بھی مجاہد ختم نبوت وکیل صحابہ ابن امیر شریعت سید عطاء المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اور جب میں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ جگہ دے دی گئی ہے اور بہت جلد اس کا آغاز کرنے والے ہیں، تو اس وقت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علیل تھے، آپ دیدہ ہو گئے اور آنسو بہنے لگیں، فرمانے لگے کہ کاش کہ میری زندگی میں یہ کام کا آغاز ہوتا۔ میں نے کہا شاہ جی یہ کیا فرما رہے ہیں آپ، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمانے مجھے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پتری کہتے تھے، اور ہم بھی ان کو ماما جی کہتے تھے۔ تو فرمانے لگے پتری اب عطاء المحسن اس دنیا سے جانے والا ہے، چند دن کا مہمان ہوں، ہاں البتہ میں اپنے چھوٹے بھائی پیر جی سے کہتا ہوں کہ وہ تمہاری سرپرستی کرتا رہے گا اور میری قبر ٹھنڈی رہے گی۔ اسی وقت پیر جی کو بلایا اور فرمانے لگے عطاء المحمن اسے جانتے ہو؟ فرمانے لگے کیوں نہیں جانتا؟ کہنے لگے کہ یہ میرا روحانی بیٹا بھی ہے اور میرا بھانجا بھی ہے، اس کی سرپرستی کرنی ہے ہر صورت میں۔ اور حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ پیر جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 15 سال تک سرپرستی کرتے رہے، ماہانہ مجلس ذکر میں تشریف لاتے رہے، اور میرا سلسلہ بیعت بھی انہی کے ساتھ رہا۔ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میری نسبت اگرچہ اس وقت کے قطب الاقطاب حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکات العالیہ کے ساتھ تھی، لیکن جنید وقت ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات العالیہ اللہ ان کی صحت میں ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے علم ان کے روحانی فیض کو پوری دنیا میں جاری کر چکا ہے اور آگے بڑھاتا رہے، آمین کہیے۔ میں نے اپنے برادر حضرت تشریف لائے جلال پور پیر والا شہر کے ایک ادارے میں، تو میں نے اپنے برادر مکرم شیخ الطریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب قادری خلیفہ مجاز حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات العالیہ، تو حضرت کے خادم خاص بھی ہیں، حضرت کے شاگرد رشید بھی ہیں، اور حضرت کے خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ میں نے حضرت سے گزارش کی مولانا ذوالفقار صاحب سے کہ دعا کے لیے حضرت کو میں زحمت دینا چاہتا ہوں اپنے ادارے میں، تو انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جی بالکل حضرت ناشتہ فرما رہے ہیں، آپ مشافہ کریں، 10 منٹ بعد حضرت آپ کے ادارہ میں ہوں۔ اور حضرت نے بڑی شفقت فرمائی، میں پوری زندگی ان کا احسان مند رہوں گا، میں ان کا یہ شکریہ ادا کرنا ہوں اللہ کی بارگاہ میں
تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت والا نے حضرت شیخ مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ کو میری طرف سے گزارش کی تو حضرت نے فرمایا کہ بالکل میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت تشریف لائے، گفتگو ہوتی رہی حضرت کے ساتھ، حضرت کا جو فیض تھا وہ ہم حاصل کر رہے تھے۔ تو آنن فانن حضرت نے فرمایا، میں حضرت کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا کہ قاری صاحب اہل اللہ کی ایک امانت میرے پاس ہے اور وہ میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں اس وقت میرا اللہ شاہد ہے کہ میں کانپ اٹھا اور میں نے کہا حضرت میں اس قابل تو نہیں ہوں۔ فرمانے لگے بڑے دھیمے سے انداز، بڑا پیارا انداز ہے حضرت کا۔ حضرت اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ حضرت کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ فرمانے لگے جوہری راز جوہر شناس۔ میں حضرت کے پہلو میں بیٹھا تھا، میں نے اچھل کر حضرت کے قدموں میں چلا گیا اور اپنی جو میرے سر پر رومال تھا وہ میں حضرت کے ہاتھوں میں پکڑوا دیا۔ حضرت نے میری دستار بندی کرائی، دیگر علماء حضرات بھی موجود تھے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک میں جہاں حضرت اپنے شیخ کا شکر گزار ہوں، وہاں اپنے برادر مکرم پیر طریقت حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہی کی جد و جہد اور انہی کی محبت کی وجہ سے آج میں صاحب نسبت بھی ہوں۔ اور جب سالانہ اجتماع کا آغاز کا پروگرام ترتیب دیا گیا تو حضرت شیخ مفتی محمد حسن صاحب کی، کیونکہ ان دنوں میں بہت زیادہ پوری ملک میں اور بلکہ پوری دنیا میں مصروفیات ہوتی ہیں، تو میری اپنی نالائکی کی وجہ سے میں ترتیب نہ دے سکا پروگرام حضرت کی تشریف آوری کا۔ تو میں نے اپنے برادر مکرم مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہا کہ پھر اس سال کے اجتماع میں حضرت کی نمائندگی آپ فرمائیں گے۔ اور انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اپنے، اگرچہ عمر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹا ہوں، لیکن علم و عمل کے اعتبار سے یہ کوہ گراں ہے، میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہے میری۔ اور انہوں نے پھر شفقت فرماتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز خطبہ جمعۃ المبارک سے، جو آج کا اجتماع روحانی اجتماع منعقد ہو رہا ہے، حضرت والا کے بیان سے شروع ہوگا۔ تو میں زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان بھی حائل نہیں رہنا چاہتا، بلا تاخیر برادر مکرم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ حضرات کے سامنے اصلاحی بیان فرمائیں گے۔ اور حضرت نماز جمعہ ادا کر چکے ہیں اور نماز بیان کے بعد فوراً انہوں نے ایک اور جگہ پر پہنچنا ہے اور حضرت بیان کے بعد روانہ ہو جائیں گے۔ نماز ہم حسب روایت اپنے انداز میں جو پڑھتے ہیں اسی انداز میں انشاءاللہ ادا کریں گے نماز۔ تو حضرت والا کا آدھا پونا گھنٹہ بیان ہوگا اور دعا فرمائیں گے۔